سونا آپ نے موبائل پہ فیس بک واٹس ایپ جب تک تسلی نہیں ہوگی تو آپ سوئیں گے نہیں. نیند کا کوئی چکر نہیں بھائی, کوئی چکر نہیں, نیند نہیں آئی. یہاں نیند آ رہی ہے اس کا مطلب ہے نرم جگہ ہے, ملائم جگہ ہے. کانٹوں پر نیند نہیں آتی, پھولوں پر آتی ہے. ایک صحابیہ کہتی ہیں اپنے شوہر کو میں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. اللہ جو اونچا بولے وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے. شوہر کو کہا بندہ خدا مجھے رسول کی بارگاہ میں لے جا صلی اللہ علیہ, زیادتی نہ کریں, بولیں صلی اللہ. آپ مسلمان ہیں, بولنا آپ کا حق ہے. میں آپ سے درود کی بات کر رہا ہوں. من صلی علیہ وجبت لہ شفاعتی, من صلی علیہ واحدا ادخلوا فی الجنہ. آپ درود پڑھیں گے مصطفیٰ آپ کو جنت عطا فرمائیں گے. بندہ خدا مجھے رسول کی بارگاہ میں لے جا, کہا نہیں. کریم آقا نے منع فرمایا ہے جس بی بی کا شوہر زندہ ہے وہ بی بی میرے پاس فریاد لے کر نہ آئے, جس کا بھائی زندہ ہے وہ بہن نہ آئے. حضور نے منع فرمایا ہے, کہا نہیں میں نے جانا ہے. حضور آپ کے لیے بھی رحمت ہے, میرے لیے بھی رحمت ہے. اس پر علماء آپ کو بیان کرتے رہتے ہیں کہ حضور کے زمانے سے پہلے بیٹیوں پر چھریاں چلائی جاتی تھیں کہ بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا. حضور آئے تو اللہ پاک نے بیٹیوں کو بھی امان عطا فرمائی ہے. میں نے جانا ہے, ضد کی, کچھ بات کرنی ہے. شوہر مجبور ہو گیا, لے آیا. بلال کہتے ہیں آقا ایک عورت آئی ہے آپ سے بات کرنا چاہتی ہے. کریم آقا گئے. وہ عورت کہنے لگی یا رسول اللہ میرا شوہر تو میری بات نہیں سن رہا. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے تیرا شوہر آیا ہے؟ آقا آیا ہے, کچھ پردے کی بات ہے آپ سے کرنی ہے. وہ بات سن تو نہیں رہا میری اور آپ کی. فرمایا وہ تو دور ہے آپ بات کریں. کہا میرے آقا وہ مجازی خدا ہے, رب کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ ہوتا تو میں اپنے شوہر کو کرتی, یہی حکم خدا ہے, فرمان مصطفیٰ ہے. لہٰذا عرض یہ ہے شکایت لے کر آئی ہوں اپنے خامن کی, اور شکایت یہ ہے کہ وہ دن اور رات مہمان نوازی بہت کرتا ہے. میں تھک جاتی ہوں, میں منع نہیں کر سکتی اسے. آپ اپنے انداز میں منع کر دیں وہ رک جائے تاکہ میری تھکاوٹ میں کچھ آسانیاں ہوں. کریم آقا نے فرمایا بی بی کوئی اور بات ہے تو کر. آقا بس یہی بات ہے اور پردے میں آسانی میں رکھی جائے. کریم آقا صحابہ کی طرف آئے, فرمایا کون ہے وہ جس کی بیوی آئی ہے. صحابی لرزتے ہوئے کھڑے ہوئے کہ شاید اللہ کے نبی اس پر کچھ سختی ارشاد فرمائیں گے. کریم آقا نے فرمایا بی بی کو لے جاؤ اور اسے کہو کہ کل آمینہ کا لال تیرا مہمان بننا رہا ہے. اللہ جو اونچا بولے میرے نبی اس کے مہمان بن جائیں. آمینہ کا لال اکیلا نہیں, صحابہ کے ہمراہ مہمان بن رہا ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سن کر صحابی بیوی کے پاس گئے اور کہا اللہ کی بندی اب تو بتا دے تم نے کیا کہا اللہ کے نبی کو. حضور نے پیغام دیا ہے کہ کل میں تمہارے گھر آ رہا ہوں. کہا کیوں بتاؤ, آپ بھی مہمان لے کر آتے ہو مگر میرا بھی مہمان آ رہا ہے. تیاری کی, اہتمامات کیے, انتظامات کیے, خوشی سے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے. جب لے کر آنے کا وقت ہوا شوہر گیا مسجد میں رسول اللہ کی بارگاہ میں. کریم آقا نے فرمایا میرے قریب آؤ, بیوی کو کہنا جب ہم دعوت کھا چکے
کھانا کھا چکے، ہمارے قدموں کو دیکھے، شاید آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی، کتنا کریم نبی، کتنا رحیم نبی، ارے جہاں صحابی پر وہ رحمت بن کر آئے ہیں، وہیں پر اپنی صحابیات پر بھی رحمت بن کر آئے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیوی کو کہنا کہ وہ ہمارے قدموں کو دیکھے۔ حضور چلے گئے، کھانا تناول فرما لیا، صحابہ باہر چلے گئے، اللہ کے نبی کھڑے ہیں، صحابی کو کہا بیوی آگے پیچھے، آقا آپ کی دیوانی ہے، پیچھے کھڑی ہے، قدموں کو دیکھ رہی ہے، آپ نے بڑا اعزاز بخشا ہے۔ رسول اللہ نے قدم اٹھائے، باہر تشریف لے گئے، ایک اٹھا، دوسرا قدم، تیسرا قدم اٹھا، صحابیہ گر گئی، صحابی دوڑ کر آئے، عرض کی میرے آقا جو کل تک آپ کی آمد پر خوشی سے گھر سجا رہی تھی، چراغاں کر رہی تھی، دیے جلا رہی تھی، حضور آئیں گے، آپ آئے ہیں، آپ باہر گئے ہیں تو میری بیوی بے ہوش ہو گئی۔ کریمہ کا آپ کے قدم تو وہ قدم ہے، جابر کے گھر جائیں تو مردہ بچوں میں رب جان ڈال دیتا ہے، کھارے کنویں پر جائیں رب پورے کنویں کو میٹھا کر دیتا ہے۔ آقا میرے گھر میں آئے تو میری بیوی بے ہوش ہو گئی، گر گئی ہے، اور لگ ایسا رہا ہے کہ جیسے دوبارہ بیدار نہ ہو۔ کریم آقا حضور جانتے ہیں، اگر جاگ رہے تو سبحان اللہ کہہ دو۔ کریم آقا مسکرائے، آئے آئے، کریم آقا بولو، اونچا بول، اونچا بول، کریم آقا، ایویں نہ کر، کریم آقا، میرے کریم آقا مسکرائے، ٹکا کے مسکرائے کریم آقا۔ حضور جانتے ہیں، حضور بولو، حضور، اونچا بول، حضور جانتے ہیں۔ اب تو حضور کی بات تو بڑی اعلیٰ ہے، بڑی الفا ہے۔ میرے بھائی حسنین بھائی غالباً چودھری صاحب، یہ تو یہ بڑی پیاری بات حضرت عمر کی کر رہے تھے۔ عمر کا دور خلافت ہے، آپ کی دور حکومت ہے، ممبر پر رسول اللہ کے وصال کے بعد ممبر پر آ کر جس کو میرے نبی کی زیارت ہو جائے نا، وہ ممبر پر آ کر کہتا ہے میں نے رات آمینہ کے لال کو دیکھا ہے۔ 106 والوں آپ کا ارادہ ہی نہیں لگ رہا مجھے، واپس سے کہیں ذرا، چھوٹی بات نہیں میں نے کہی، آمینہ کے لال کے دیدار کی بات کی ہے۔ یہ طریقہ چل پڑا، رسول اللہ جس کے سامنے آئے وہ ممبر پر کھڑا ہو اور بتائے کہ میں نے رات آمینہ کے لال کو دیکھا ہے۔ صحابہ سن کے کہیں، صحابہ سن کے کیا کہیں، وہ کونے میں بیٹھ کے علی رو رہے ہیں، داماد رسول بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، رو رہے ہیں۔ اللہ کا بھی وقت بھی آئے گا جب میں کہوں گا میں نے رسول کو دیکھا ہے، کبھی وہ وقت بھی آئے گا۔ اور پیرس کو دیکھنے والے اور لندن اور یوکے کو دیکھنے والے، دنیا کی آسائش اور آرام کو دیکھنے والے، فیس بک پر لوگوں کی بہن اور ماں کو ناچتا ہوا دیکھنے والے، بے عمل مسلمان سن، طرف مسلمانوں میں کیسی تھی، علی کہتے ہیں اللہ کبھی میں بھی کہوں گا میں نے رسول کو دیکھا ہے، کبھی وہ دن آئے گا کہ میں کہوں کہ میں نے حضور کو دیکھا ہے۔ مثال کے بعد سب سے زیادہ قرب بھی حاصل جو تھا وہ علی پاک کرم اللہ وجہہ الکریم کو تھا۔ غاروں میں، سفر میں، حجر میں ساتھ رہے، پھر
پھر جدائیاں پڑی تو لمبی پڑ گئی. مولا کائنات کو پھر قسمت جاگی. ہائے ہائے نسیمہ جانے بے بدھا گزر کن دیا والا محمد را گزر کن. امام بصیری پر جس طرح کرم ہوا تھا قصیدہ بردہ شریف لکھنے والے پر رسول اللہ خواب میں آئے اور کہا اٹھ وہ سنا جو تم نے لکھا ہے. حضرت مولا کائنات یا اللہ جو توجہ کرے آج رات وہ سوئے قسمت جاگے میرے نبی کا دیدار ہو جائے. حضور کو تم ایسے سمجھ رکھا ہے کہ میں 200-500 روپیہ میلاد کمیٹی کو دے دوں گا اور میرا کام بن جائے گا. تڑپنا پڑے گا, کلپنا پڑے گا. ارے ہاں سن, یہ قریب قبرستان ہے. میں اور آپ جب مریں گے نا سارے واپس آ جائیں گے. مصطفیٰ قبر میں آئیں گے, حضور قبر میں آئیں گے, حضور قبر میں آئیں گے. رب کعبہ. اگلی بات سن یار, میں آپ کا ذوق دیکھ کے نا ایک بات کہنے جا رہا ہوں. آپ نے مجھے بلایا ہے, مجھے بلایا. عمیر بھائی سے پوچھے کیسے بلایا ہے. آج کے یہ چوتھا پروگرام ہے. میں نے صاف صاف کہا بھئی ہم بد زبانی کرنے والے بندے نہیں ہیں. دعوت اسلامی کا نمک کھایا ہے, ہمیشہ وہی رہے ہیں. ہم سے نہ غلط کام کروائیں, مگر یہ میرے ماموزاد بھائی ہیں. ڈٹ گیا اور اس نے کہا بھائی مجھے ٹائم چاہیے. بڑی عدالت بھی ہے. اگر آپ میری کال پہ لبیک نہیں کہیں گے تو پھر بڑے موجود ہیں, اللہ ان کو لمبی عمر دے. بھئی کیا کریں, پھر علاقہ بھی ذرا آپ سمجھتے ہیں کہ لائن ایریا ہے. مخصوص انداز میں پھر میں نے اپنی کچھ شرائط منوائی ٹائم کے حوالے سے. پھر وہ ایگری بھی ہوئے, ہم حاضر ہو گئے. اور پیارے بھائی جان نے آپ کا ماشاءاللہ بڑا پیارا ساتھ بھی دیا ہے. وقت بھی ہم پیچھے پڑ کے آئے ہیں, یہاں بھی اللہ پاک نے موقع عطا فرما دیا ہے. مگر میں کچھ دے کے جانا چاہتا ہوں. میں اگر آپ نے چندہ دے دیا ہے, چندے کے بدلے میں آپ کو لنگر تو شاید مل جائے یا نہ ملے, مجھے اس کی خبر نہیں, مگر میں کچھ دینا چاہتا ہوں لنگر. آپ سوئیں لیکن وعدہ کر کے سوئیں کہ آئندہ فیس بک پر, ٹک ٹاک پر کسی کی بہن بیٹی کو نہیں دیکھیں گے. دیکھیں گے تو رسول اللہ کا روزہ. میرے کریم آقا نے کہا قیامت تک میں ملوں گا. اللہ قبر میں تو ملیں گے, باہر بھی ملیں گے. فرمایا ہاں مجھے بلایا. حسین بھائی کو بلایا, حافظ منور صاحب کو بلایا, آپ کے امام و خطیب کو بلایا. بھائی بلایا تو آئے نا, ساؤنڈ والے کو بلایا. ایسے ساؤنڈ والا کوئی ایسے تو نہیں گھوم رہا تھا یا چکر لگا رہا تھا تو آپ نے پاڑی کے ساؤنڈ رکھ دیا. یا بلایا ہے, آپ کو بھی بلایا ہے. باقاعدہ اعلان کیا گیا ہے کہ لوگوں آپ آ جاؤ. آپ آئے ہیں. اگلی بات سن, اور سب کو تو نے بلا لیا, بانی محفل تو نے خوار کیا. میں رسول اللہ کو بھی بلا لوں, رسول اللہ کو بھی بلا لوں. روز شادیاں رچا رہا ہے, خوشیاں منا رہا ہے, روٹے ہوئے کو منا رہا ہے. کبھی غور کیا کہ میں خدا کو مصطفیٰ کو بلا لوں؟ کبھی غور کیا؟ میں نے کہا بھئی مجھے بلانا ہے تو دف والے نہ, یہ ڈھولکی شولکی والا نظام نہ, مجھے بلانا ہے. میری شرط ہے یہ نہ, یہ ہوں گے تو میں وہیں سے واپس چلا جاؤں گا. رب بھی یہی کہتا ہے اگر مجھے شادی میں بلانا ہے, اگر مجھے تمہیں خوشی میں بلانا ہے, پھر کنجری نہیں آئے گی, گانے باجے والے نہیں آئیں گے, کوئی خلاف شراب نہیں آئے گا. رب بھی آئے گا, مصطفیٰ بھی آئے گا. آج بھی آئے, آج بھی بولو اونچا اور اونچا, آج بھی حضور آتے ہیں. خدا کی قسم آتے ہیں. علی کونے میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں اللہ غریب سے غریب, کدو بیچنے والا, سبزی بیچنے والا, حضور سے محبت کرنے والا, وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے حضور کو دیکھا ہے. کبھی علی بھی کہے گا
میں نے حضور کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگلی بات سن تجھے مزہ آئے گا. علی سوئے قسمت جاگی, میرے نبی خواب میں آ گیا. کیسے آئے؟ ممبر پر میرے نبی بیٹھے ہیں, واز کر رہے ہیں, صحابہ بیٹھے ہیں, رسول اللہ کا دیدار کر رہے ہیں. ایک کھجوروں کو ٹوکرا آیا اور کھجوروں کا ٹوکرا لے کے میرے مصطفیٰ اس کو تقسیم کر رہے ہیں. جب علی کی باری آئی نا, علی کی باری آئی نا, تو پھر آپ کو 2 کھجوریں عطا فرمائیں. ایک روٹین میں جو عطا فرمائی, ایک آپ کے منہ مبارک میں عطا فرما دی, کیونکہ حضور علی کے منہ مبارک میں نوالا خود عطا فرما دیا کرتے تھے. یہ محبت کا تقاضا ہے. جب رات ختم ہو گئی, بات یہاں تھوڑی سی طویل ہے مگر میں عرض کرنا چاہتا ہوں اتصال کے ساتھ. جب صبح ہوئی نا, حضرت علی نے منہ کے اندر زبان کو ہلایا تو کھجور کا ذائقہ آیا. ہائے ہائے, اونچا بول یار, اونچا بول. تسلی ہو گئی کہ حضور آئے ہیں. مرنانی فقط رات, جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے. اس نے حق کو دیکھا کہ حضور کے چہرے میں شیطان آ سکتا بولو. تگڑے ہو گئے علی. صبح قابل غور چھوڑا. فجر کی نماز میں میں بھی بتاؤں گا, میں نے حضور کو دیکھا, یوں دیکھا. نماز عمر نے پڑھائی, باز کیا, یوں ہی بیٹھ گئے. آج نہیں کہا, ہر نماز کے بعد کہتے ہیں کون ہے وہ جس نے حضور کو دیکھا. کون ہے وہ؟ آج نہیں کہا, کوئی چکر نہیں. علی پاک کہتے ہیں یار کیا بات ہے, آج کہنا تھا بھی کوئی ہے جس نے رسول کو خواب میں رات کو دیکھا ہو, وہ اپنی بتائے کارگزاری اور صورتحال اور خواب بیان کرے. علی بیٹھے ہیں, اب بھی میری باری آتی ہے, اب بھی اعلان ہوتا ہے. کہا تھوڑی دیر کے بعد ایک اعرابی آ گیا, کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آ گیا. عمر نے ٹوکرا پکڑا, سب کو ایک تقسیم کرنا شروع کر دی. جب علی کی باری آئی, علی کو 2 عطا فرما دی. 2 عطا فرما دی. علی کہتے مجھے اور دو, مجھے اور دو. عمر کہتے ہیں رات 2 پر گزارا کیا ہے. ہائے ہائے, رات 2 پر گزارا کیا ہے یا رات 1 پر گزارا کیا ہے, تجھے اور عطا کر دیں. کہا کیا منظر ہے؟ علی کہتے ہیں یہ خواب دیکھ رہا ہوں, یہ حقیقت ہے, یہ رات والی حقیقت ہے. اسی طرح منبر پر عمر بول رہے ہیں, بیان کر رہے ہیں, اور اسی طرح کھجوریں دے رہے ہیں. عمر کو جب یہ کہتے سنا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا یہ تو خواب تھا, آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا رات خواب میں مجھے نہیں دیکھا. کہاں دیکھا تو ہے؟ کہا جب حضور نے آپ کو کھجوریں عطا فرمائی میں ساتھ تھا. عمر بھی جانتے ہیں, عمر بولو, عمر جانتے ہیں, میرے کریم آقا بھی جانتے ہیں. صحابی کو کہا, مسکرا کے کہا, غور, تیری بیوی کو کچھ نہیں ہوگا, جب ہوش آئے تو ہمیں بتا دینا. تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا. یا رسول اللہ ہوش آ گیا ہے. فرمایا ادھر ہٹ جا, چل وہ صحابہ کے ساتھ کھڑا ہو. پردے کے پیچھے میرے کریم آقا کہ وہ صحابیہ آ گئی. اللہ کے نبی نے پردے میں کھڑے ہو کے کہا, اللہ کی بندی میں تجھے کہہ رہا ہوں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تیرا شوہر دور ہے, بات نہیں سن رہا. اب بتا منع کر دوں, گری کیوں ہے, بے ہوش کیوں ہوئی؟ آقا جب آپ میرے گھر میں آئے, میرا گھر جنت بن گیا, میرے گھر میں روشنی آ گئی. میں نے جب آپ کے قدموں کو دیکھا میں جنت میں چلی گئی. فرمایا گری کیوں ہے؟
اکیلی تھی گھبرا گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا بی بی وہ موذی چیزیں نہیں تھی، وہ تیرے گھر سے بیماریاں تھیں، قرضداریاں تھیں، بے اتفاقیاں تھیں، لڑائی و جھگڑے تھے جو مہمانوں کی صورت میں قدموں کے ساتھ پائے جا رہے تھے. اب بتا تیرے شوہر کو منع کر دوں کہ مہمان نہ لے کر آئے گھر میں. عرض کرنے لگی آقا اسے بتا کے جائیں کہ آج کے بعد کھانا نہیں دوں گی. آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ کو تو ملے گا. اونچا کہیں ذرا.